مومن بندہ، متقی بندہ، ہمارا امتی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اونٹ کے مہار میں جب رسی ڈال دی جائے تو اس کا مالک جہاں چاہتا ہے اونٹ اس کے اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن بندے کی مثال اسی اونٹ کی طرح ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، مالک رسی کے ذریعے جہاں چاہتا ہے اپنی اونٹ کو لے کر چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والا بندہ بھی اپنی مرضی کا مالک نہیں رہتا، اپنے رب کی مرضی کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس کا رب جیسے چاہتا ہے وہ ایسے ہی زندگی گزارتا ہے۔ اس کا رب چاہتا ہے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھے، تو ایمان والا بندہ وہی ہے کہ رب مجھ سے جب 5 وقت نماز کا مطالبہ کرتا ہے تو اب میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ اب میں اپنی مرضی کا مالک نہیں۔ شیطان تو کہتا مت پڑھ نماز، تمہیں کاموں میں مشغول کر دیتا ہے، لیکن رب تمہارا تم سے چاہتا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ تو جیسے اونٹ اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، اپنی مرضی کا مالک نہیں رہتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے مومن بندہ، کامل ایمان والا بندہ اپنے رب کی مرضی پر چلتا ہے، جیسا اس کا رب چلاتا ہے ویسے ہی چلتا ہے۔ آج جو میرا موضوع ہے تقریر کا، وہ 31 دسمبر میں جو خرافاتیں ہوتی ہیں، ہمارے نوجوان جو سب سے زیادہ ان کاموں میں آگے ہیں، حالانکہ عیسائی بھی اتنے شوق و ذوق سے نہیں مناتے ہوں گے 31 نائٹ جتنے مسلمان مناتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہر کام میں مسلمان، اپنا کام مسلمان سے نہیں ہو رہا لیکن غیروں کا کام بڑی دھن سے کرتا۔ ڈھول تاشے باجے یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، شادیوں میں، اسلام میں نہیں ہے، غیروں کے یہاں سے آیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس قدر ہمارے نوجوان اپنی شادیوں میں ڈھول تاشے بجوا رہے ہیں، گویا کہ فرض عین سمجھتے ہیں کہ نہیں بجوائیں گے تو یار دوست ناراض ہو جائیں گے۔ صبح میں فجر کی نماز پڑھنے آ رہا تھا تو مسجد کے گیٹ پہ سب پیلے کپڑے پہن کے وہاں تک روڈ تک کھڑے، میں سمجھا کوئی قافلہ ہے، لیکن پتا چلا کہ کسی کی ہلدی کی رسم تھی، تو پہچان بھی نہیں ہوتی، اس قدر پیلے کپڑے کے مسلمان ہیں یا غیر مسلم۔ میں سوچ رہا تھا یہ غیر مسلم ہماری مسجد کے دروازے پر فجر میں کیا کر رہے ہیں، لیکن کیا تھا کہ وہ پوری رات ناچ گانا ہوا، فجر میں چلو فاتحہ لگوانے کے لیے مسجد میں چلے جاؤ۔ یہ مسلمان قوم کا حال ہے، مسلمان بچیوں کا یہ حال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آدمی ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہی میں انسان اپنی زندگی گزارے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 31 نائٹ آئے گی، کتنے نوجوان اس میں جو اچھے پیسے والے کتنی شرابیں پیتے ہیں، پارٹیاں الگ کرتے ہیں، کلبوں میں جا کے ناچ گانے الگ کرتے ہیں، ہائی پروفائل والے جو لڑکے ہوتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ ایک کیک نہیں کاٹتے ہیں، 2023 کے 4 کیک لائیں گے، 2024 4 کیک، ایک کیک میں بھی ان کا دل نہیں بھرتا، اور اگر زیادہ پیسہ ہے اور اگر زیادہ بدماش ہیں لڑکے تو نیو ایئر کا بھی لے آئیں گے کیک۔ تو یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ آپ دیکھیں سڑک کے کنارے موٹر سائیکل کی سیٹ پر رکھ کے کیک کاٹ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ماروتی کھڑی ہے یا 4 ویلر کھڑی ہے تو اس کے بونٹ پہ کیک رکھ کے کاٹ دیتے ہیں، اور وہیں شور شرابہ، کتنے ایسے لوگوں پر نظر پڑتی ہے، نوجوانوں پر، اور قریب سے پتہ چلتا ہے یہ سارے مسلم نوجوان ہیں جو بالکل روڈ پہ کھڑے ہو کے، اب تو روڈ پہ برتھ ڈے منایا جاتا ہے، برتھ ڈے کیک کہاں کٹے گا؟ موٹر سائیکل کی سیٹ پر رکھ کے کٹے گا۔ برتھ ڈے کیک کہاں کاٹنا؟ ہمیں 4 ویلر کے بونٹ پہ رکھ کے کاٹیں گے ہم، یہ نیا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو یہ بالکل سر عام سارے لوگ دیکھتے جاتے ہیں، ہاں یہ وہ مسلمان قوم ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا ایک تارا، اور بھلا دی تو نے اپنی وہ ساری نسبتیں بھلا دی، اور تو نے اپنے آبا و اجداد کے وہ سارے درس بھلا دیے کہ جن کی ٹھوکروں سے کیا ہے، پہاڑوں سے بھی پانی کے چشمے ابل پڑتے تھے، جو صحرا سے گزر جاتے تھے، صحرا کے درندے بھی آ کر تیرے آبا و اجداد کے قدم چومتے تھے۔ تو تجھے تو اپنے ان آبا و اجداد سے کوئی نسبت ہے ہی نہیں۔ تو اپنے بارے میں غور کر کہ تیرے آبا و اجداد ترقی کے ان منازل پر تھے کہ وہ آسمان کے تارے تھے، اور تو کیا ہے؟ تو تو زمین پر رہ کر ایک کیڑا مکوڑا بن گیا ہے۔ تو انسان غور کرے، گناہوں سے بچے۔
جو میں نے حدیث بیان کی کہ انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا مالک ہے بندہ. ورنہ تم میں اور غیروں میں فرق کیا ہے؟ تم اگر شراب پیو گے، 31 تم مناؤ گے، غیر بھی وہی کام کریں گے، تم بھی وہی کرو گے. کیک وہ کاٹتے ہیں تو اور کیک تم کاٹو گے، تو ان میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ پھر کیا صرف یہی فرق ہے کہ تم مسلمان کہلاتے ہو، نام کے مسلمان ہو، گوشت تم کھاتے ہو، حالانکہ گوشت تو اب وہ تم سے زیادہ کھاتے ہیں. لیکن اب کون سا ایسا فرق رہ گیا؟ چہروں پر داڑیاں تمہارے نہیں، لباس تمہارا نہیں، سلام کلام تمہارے نہیں، بڑوں کے آداب تمہارے اندر نہیں. ایسی کون سی برائی ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے؟ تو یہ نوجوانوں کا حال ہے ہمارے. آپ دیکھ لینا، میں اگر تقریر کر رہا ہوں تو کتنے ایسے ہیں جو ابھی بھی تیاری کر رہے ہوں گے کون سے ڈھابے پر چلنا، 31 منانے کے لیے کون سے ہوٹل میں چلنا ہے. یہ ساری کی ساری تیاریاں ہمارے نوجوان کر رہے ہوں گے، لیکن یہ کبھی غور نہیں کریں گے کہ اب اگر میں 24 سال کا ہو رہا ہوں تو میری زندگی کے 24 سال ختم ہو گئے. کل کو میں 25 سال کا ہو جاؤں گا تو 1 سال اور کم ہو گیا. گویا کہ اگر کسی انسان کی زندگی 70 سال ہے تو جتنے سال گزارتا جا رہا ہے اتنی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. تو افسوس کرنا چاہیے، خوشی تھوڑی منانی چاہیے. لیکن کیا ہے کہ غیروں کے ٹرینڈ کو، غیروں کے فیشن کو اتنی تیزی کے ساتھ مسلمان لپکتا ہے کہ گویا کہ ترقی اسی کو سمجھتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول نے بہت پہلے یہ بیان فرما دیا کہ قرب قیامت میری امت یہود و نصارہ کے پیچھے پیچھے ایسا چلے گی، اگر وہ کسی سوراخ میں چلا جائے گا تو یہ میرا امتی بھی سوراخ میں بڑھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ سوراخ میں چلا گیا یہودی عیسائی، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ترقی کرا دے، میں بھی جاتا ہوں اس میں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، آگے پیچھے چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح میری امت جو ہے یہود و نصارہ کی برابری کرے گی. تو آپ جتنے بھی شادیوں کے آپ ٹرینڈ دیکھ لیں، پہناوا جتنا آپ دیکھ لیں، کھان پین کا آپ جتنا بھی ان کا طریقہ دیکھ لیں، شراب نوشی دیکھ لیں، جوئے بازی، سٹے بازی، جو کچھ بھی ہے سب کا سب جو ہے مسلمان جو ہے وہ غیروں کا فالو کر رہا. اچھا یہ بتائیے، یہ جو عیسائی کیلنڈر ہے، جنوری فروری مارچ، یہ جو کیلنڈر یہ مسلمانوں کا ہے یا عیسائیوں کا؟ عیسائیوں کا یہ کیلنڈر ہے. تو ہم کیوں منائیں خوشی؟ ہاں اگر آپ کو خوشی منانا ہے کہ نیا سال آ رہا ہے، اللہ نے مجھے اتنی زندگی دی کہ مجھے یہ نیا سال بھی میری زندگی میں انٹری کر گیا، تو اچھے سے فاتحہ لگوائے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی عمر میں اللہ برکتہ کرے گا. لیکن یہ نہیں کہ یہ جو دسمبر آ گیا، آپ کو اگر اپنا سال منانا ہی ہے تو آپ محرم کو منائیں. جب آخری کیا ہے، جب پہلا دن شروع ہو محرم کا تو وہ آپ کا نیا سال ہے. یہ تو غیروں کا ہے، عیسائیوں کا نیا سال ہے یہ. تو تم کیوں عبداللہ کیا ہے وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ والا ہمارا معاملہ ہمارے نوجوانوں کا. شادی کسی اور کی ہو رہی، ناچ یہ رہے ہیں. تو یہ سارے کی ساری خرافات ہمارے نوجوان کرتے ہیں. بائکیں لے کے نکلتے ہیں، پوری رات بائکوں پہ کیا ہے ناچ گانے کرتے رہتے ہیں، اڑاتے چلے جاتے ہیں، سلنسر بجاتے چلے جاتے ہیں، دھواں نکالتے چلے جاتے ہیں، ہارن بجاتے چلے جاتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ مسلمان نوجوانوں کا تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے. اور آپ یاد رکھیں، یہ جوانی جو ہے کہتے ہیں نا دیوانی ہوتی ہے، اندھا کر دیتی ہے یہ جوانی. حالانکہ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں. پہلا بچپن، دوسرا جوانی، تیسرا بڑھاپا. بچپن میں کچھ نہیں کر پاتا ہے، بولنا ہی سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، دیکھنا سیکھتا ہے، چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، کیچ کرتا ہے. جوانی رہتی ہے اس کے پاس کہ وہ اللہ کی صحیح سے عبادت کرے. بڑھاپے میں تو ویسے سجدہ نہیں کر پاتا، کمر نہیں جھکتی ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، سجدہ نہیں کر پاتا ہے. اسی لیے حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، جب ان کا وقت وصال آیا تو اٹھ کر بیٹھ گئے. اور اٹھ کر بیٹھنے کے بعد موت قریب تھی لیکن اٹھ کر بیٹھ گئے اور تسبیح پڑھنے لگے، اللہ کا ذکر کرنے لگے اور کہتے ہیں ہائے افسوس. حالانکہ وہ صحابی ہیں لیکن تعلیم امت کے لیے ہے. ہائے افسوس کہ اب بڑھاپے میں تسبیح اور ذکر کے علاوہ میں کر کیا سکتا ہوں. عبادت کا جو وقت تھا وہ تو جوانی تھا، وہ تو لہو و لعب میں انسان گزار دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب جوانی تھی تب کیوں نہیں میں کثرت کے ساتھ عبادت کر سکا، جب بڑھاپے میں مجھے ذکر اور اذکار کرنے پڑ رہے ہیں. بڑھاپے میں آدمی تسبیح پڑھنے لائق رہ جاتا ہے، بس چارپائی پر لیٹے لیٹے، بستر پر لیٹے لیٹے صرف تسبیح پڑھ سکتا ہے. سجدہ بھی جیسا شریعت مطالبہ کرتی ہے بڑھاپے میں ویسا سجدہ بھی نہیں کر پاتا.
शरीयत जो मुतालबा करती है कि आपको रुकू में कितनी कमर झुकानी है, बुढ़ापे में वो इतनी कमर भी नहीं झुका पाता, हत्ता के उस अरकान जो है नमाज के वो सही से अदा नहीं होते हैं बुढ़ापे में। इसीलिए इबादत अगर इंसान जवानी में करे और बुढ़ापे में अगर कमा हक का इबादत ना कर सके तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जवानी की इबादत बुढ़ापे की इबादत का कफारा बन जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि जवानी में आकर इबादत करना होगी। और अल्लाह के रसूल ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया इन तमाम नौजवानों को मुखातब करते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जिन 7 खुश नसीबों को अपना अर्श का साया अता फरमाएगा उनमें एक नौजवान भी है। लेकिन कौन सा नौजवान? ये खुराफात करने वाला नौजवान नहीं कि जो बिल्कुल अल्लाह का खौफ इसके दिल में नहीं, राह खुदा से भटक चुका है, इसे पता ही नहीं कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मर कर मैं कहां जाऊंगा, मुझे आखिरत आबाद करनी चाहिए, बर्बाद करनी चाहिए, इसकी तरफ बिल्कुल भी नौजवानों की तवज्जो नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं 7 ऐसे खुश नसीब हैं अल्लाह उन्हें उस दिन साया अता फरमाएगा जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया ना होगा, जहां सूरज बिल्कुल करीब होगा, अपनी आग बरसा रहा होगा। तो ताजदार मदीना इरशाद फरमाते हैं सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फिल क़यामती फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं 7 ऐसे खुश नसीब होंगे क़यामत के दिन के जिन्हें अल्लाह अपने साए रहमत में जगह देगा, अल्लाह के साए के अलावा कोई साया ना होगा। पहला कौन है? इमामुन आदिलुन, इमाम आदिल। अगर काजी का मनसब अता हो गया तो उसने अदल से काम लिया, एमएलए बन गया तो उसने अदल से काम लिया, और अगर मंत्री बन गया तो उसने इंसाफ से काम लिया, जिसके पास पावर आ गई उसने इंसाफ से काम लिया, इमामुन आदिल। दूसरा कौन इंसान है? वरजुलुन शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान के जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी, जो परवान चढ़ा है अल्लाह की इबादत में। क्या मतलब है इसका? कि अगर जब बालिग हो गया तो वैसे ही उस पर इस्लाम के अहकाम नाफिज हो गए, नमाज रोजा सारे के सारे उस पर नाफिज हो गए। तो जब बालिग हुआ, बालिग होते ही उसने अपनी जवानी को जो परवान चढ़ाया है वो अल्लाह की इबादत में चढ़ाया। क्या मतलब? हमारे बहुत से ऐसे नौजवान हैं खुश नसीब जो फजर में भी दिखाई देते हैं, जो बच्चे भी ऐसे हमारी मस्जिद के जो फजर में आके नमाज पढ़ते हैं। कितने खुश नसीब है वो बच्चे कि अपनी नींद को तर्क करके फजर की नमाज पढ़ते हैं। और कितने ऐसे नौजवान हैं जो सिर्फ जुमे में दिखाई देते हैं। और कितने ऐसे हमारे मुक्तदी हैं कि उनसे तारुफ कराते हैं, ये स्टेशन मस्जिद के इमाम साहब हैं, जैसे आप जुमा कहाँ पढ़ते हैं? रात ही की बात है, एक साहब ने कहा कि मैं स्टेशन मस्जिद में पढ़ता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानते, जुमा मेरे पीछे पढ़ते हैं। जानते क्यों नहीं? क्योंकि 5 वक्ता के नमाज के जो है आदी नहीं है। जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं वो इमाम को भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन जितना जुमा पढ़ने वाले होते हैं वो टेरिस पर नंबर आ गया, कभी दूसरे फ्लोर पर नंबर आ गया, तो उन्हें यह भी नहीं पता कि इमाम कौन है मस्जिद का। वजह क्या है? कि सिर्फ जुमा पढ़ना आ रहे हैं। 5 वक्ता अगर नमाज पढ़ेंगे तो 5 वक्त मुलाकात होगी इमाम से, इसलिए इमाम को जानेंगे भी अच्छे से। तो ज्यादा तादाद हमारे मुक्तदियों की ऐसी है जिन्हें यह नहीं पता कि स्टेशन मस्जिद में इमाम साहब कौन है, हालांकि 7 साल होने वाले हैं। लेकिन वजह क्या है? कि 5 वक्त के नमाज के आदी नहीं है, सिर्फ जुमा पढ़ना आते हैं। टेरिस पर नंबर आ गया तो चले गए टेरिस से, पता भी नहीं किसके पीछे नमाज पढ़ के आए हैं। तो ये हाल है। तो अल्लाह के रसूल ने हदीस में इरशाद फरमाया वरजुलुन शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, कि एक नौजवान वो खुश नसीब होगा अल्लाह उसे बुलाएगा, अपने साये में जगह देगा, कि जिसने अपनी जो परवान चढ़ा है जवानी में तो अल्लाह की इबादत करते हुए। तीसरा कौन आदमी है? वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, एक वो आदमी है कि जिसका दिल मस्जिदों में लगा रहता है। ऐसे भी बहुत से नमाजी हमारे कि बिल्कुल अजान से पहले ही मस्जिद में आ जाते हैं। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, एक वो आदमी जिसे अल्लाह अपना साया अता फरमाएगा वो है कि जिसका दिल मस्जिदों में अटका रहता है। क्या मतलब है? कि अब नमाज पढ़ने जाना है, नमाज अजान होने वाली है, यानी उसे ख्याल रहता है मस्जिद में आने का। और कौन है? वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाही वज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, बड़ी प्यारी हदीस है। 2 ऐसे आदमी कि अल्लाह उन्हें अपने साए रहमत में जगह देगा कि दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए। क्या मतलब है इसका? कि 5 वक्ता के नमाजी हैं, बाशरा आदमी हैं, तो इस वजह से ये मैं इनसे मोहब्बत करता हूं क्योंकि एक बाशरा आदमी है और 5 वक्ता के नमाजी हैं।
تو اللہ کی رضا کے لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں. میں ان کے پاس کیوں جاتا ہوں؟ نمازی آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتے، 5 وقتہ کے نمازی ہیں، اس لیے میں ان کے پاس جاتا ہوں، چائے پیتا ہوں ان کی میں. ورجلان تحابا فی اللہ، جو آپس میں محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. واجتمع علیہ، اگر ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. وتفرقا علیہ کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا ہم اس سے بھی محبت نہیں کرتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، دکان پر بیٹھا رہتا، کبھی سے ہم نے نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. جب یہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے تو یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. یہ مطلب ہے وتفرقا علیہ کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. وتفرقا علیہ. اور کون سا آدمی ہے؟ ایک ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال الى نفسها فقال انی اخاف اللہ. ایک وہ آدمی ہے، وہ نوجوان، اللہ اسے بھی اپنا سائے رحمت عطا فرمائے گا کہ جسے ایک حسین و جمیل لڑکی نے، منصب والی، عہدے والی لڑکی نے زنا کی طرف بلایا کہ آپ مجھ سے زنا کر لے. نوجوان قادر تھا کہ زنا کر لیتا، حسن و جمال والی ہے، منصب والی ہے، عہدے والی ہے، پیسے والی ہے، بلا رہی ہے زنا کاری کے لیے، لیکن وہ کہہ دیتا ہے فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ ایسے نوجوانوں کو بھی، ایسے انسانوں کو بھی اللہ اپنا سائے رحمت عطا فرمائے گا. اور کون سا آدمی ہے چھٹا کہ جسے اللہ اپنا سائے رحمت عطا فرمائے گا؟ ورجل اذا ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ. اللہ ایسے آدمی کو بھی اپنا سائے رحمت عطا فرمائے گا کہ جسے تنہائی میں جب اللہ یاد آ گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے موتیوں کی طرح. اللہ فرماتا ہے ایسے اپنے بندے کو ہم قیامت کے دن اپنا سائے رحمت عطا فرمائیں گے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَاهُ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اور آخری 7واں بندہ اللہ جسے اپنا سائے رحمت عطا فرمائے گا وہ ہے کہ جو کوئی صدقہ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ داہنے نے کیا دے دیا. خاموشی کے ساتھ صدقہ کر کے چلا گیا، غریب کی مدد کر دی، غریب کی شادی کر دی، غریب کو علاج کرا دیا، محتاج کو دے دیا، ہر حاجت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا. پتہ بھی نہیں چلا کہ اس غریب کی شادی کس نے کرا دی، پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کا بل ہاسپٹل میں جا کے کس غریب کا بل کس نے کیا پے کر دیا. ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنا سائے رحمت عطا فرمائے گا. تو وہ نوجوان، خاص طور سے حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کو پروان چڑھایا اللہ کی عبادت و اطاعت میں، ایسے نوجوان کو اللہ اپنا سائے رحمت عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیں جتنے بھی نوجوان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے بے پناہ محبت فرماتا. کون سے نوجوان سے محبت کرتا ہے اللہ؟ وہی نوجوان جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس کہ جن نوجوانوں کو اپنا رب یاد نہیں، رب یاد نہیں تو رسول کہاں سے یاد رہیں گے؟ کہ رسول کی محبت تو ایمان کی شرط ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت. تو جو نوجوان اپنی جوانی اس طرح گزار رہے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے عادی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، شراب نہیں پیتے، زناکاریوں کی طرف نہیں جاتے، لڑکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتے، ایسے نوجوان خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے. لیکن اس کے برعکس ہر انسان غور کرے جو یہ سال ختم ہوگا کہ اس سال کے اندر میں نے کتنا جھوٹ بولا، یہ جو سال میری زندگی کا کم ہوا، کتنے لوگوں کی میں نے چغلی کی ہے، کتنی بار میں نے شراب کو ہاتھ لگایا، کیا مجھ سے گناہ ہوئے، تاکہ وہ کفارہ ہو جائے، اس کے گناہوں کا توبہ کر لے. آج ابھی وقت ہے کہ توبہ کر لے گا تو اللہ معاف فرما دے گا. حاسبو قبل ان تحاسبو کا مطلب یہی ہے کہ اپنے بارے میں محاسبہ کر لو، اس سے پہلے قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے. اور حساب کا دن بڑا کٹھن ہے. حالانکہ یوں بھی ہے قرآن میں یوم الحساب بھی لفظ آیا کہ حساب کا دن ان اللہ سریع الحساب بھی ہے، اللہ بڑی جلد حساب لینے والا ہے. تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر رب کا فضل ہو گیا اس کا حساب چٹکیوں میں ہو جائے گا. لیکن رب نے جس سے پوچھ تاچھ شروع کر دی پھنس جائے گا، کہاں سے حساب و کتاب دے گا. اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب ہم حساب و کتاب لیں گے تمہاری زبان پر تالا لگا دیں گے، تمہاری زبان نہیں بولے گی. دنیا میں جیسے جھوٹ بول کر انسان بچ جاتا ہے، چوری کی نہیں کی،
शराब पी नहीं पी अब्बा जान मैंने शराब, झूठ बोला नहीं बोला, जबान बचा लेती है दुनिया के अंदर इन मुजरिम को उसके जुर्म से, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इन जबानों पर ताला मार देगा और कहेगा हाथ से बता इसने क्या क्या गुनाह किए थे, हाथ गवाही देंगे, हाँ इसने फला गुनाह किया था, रात की तन्हाइयों में इसने क्या है तरह तरह के हाथ से गुनाह किए हैं, कदम गवाही देंगे कि यहां सिनेमा हॉल की तरफ जाता था, शराब खानों के अड्डे पर जाता था, क्लबों में लेकर जाता था, पेट गवाही देगा कि हराम लुक्मे कितने गए हैं इसके अंदर। इंसान का एक एक उज़्व जो है क़यामत के दिन गवाही देगा। इंसान हैरान होगा तो ताज्जुब में पड़ेगा कि मेरे बदन के हिस्से जो मेरे थे आज ये मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। तो याद रखें आज इंसान के पास वक्त है, तौबा कर ले, सुधर जाए। जितने हमारे नौजवान हैं अगर साल मनाना है तो जायज तरीका साल मनाने का सिर्फ ये है कि खुराफात कुछ भी ना होनी चाहिए और इसाले सवाब के लिए फातह करे और अपनी उम्र में बरकत के लिए फातह करे उस दिन, और दुआ करे कि ये साल अगरचे मेरा खसारे में चला गया, ऐ परवरदिगार आलम तू कादिर मुतलक है, आने वाले साल को मेरे लिए खैर बरकत वाला बना दे। तो ये दुआएं होनी चाहिए, नहीं कि आप केक लाएं 10 तरह के, गैरों की तरह केकों को हवाओं में उड़ाओ।